پروردگار کی یاد جو ہے، پروردگار کی ذکر جو ہے وہ پر عبادت بنا ہوا ہے ماہ رمضان میں، جس کا شروع رحمت ہے، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ الاجابہ، ومن النار، اور نجات من النار۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلا جو مرحلہ ہے 10 دن کا اس ماہ رمضان میں وہ رحمت پروردگار، اور جو وسط کا مہینہ ہے یعنی 10 دن کے بعد کا مہینہ مغفرت کا مہینہ۔ امام زین العابدین نے اگر کوئی اس ماہ رمضان میں نہ بخشا گیا پھر آگے چل کر کے ماہ رمضان کا جو ہے وہ انتظار کرے، یعنی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے، ماہ رمضان میں بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خاصان خدا اولیاء خدا استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، فرشتوں کی یہاں جو ہے کچھ چہل پہل ہے، اس لیے کہ سارے فرشتے پروردگار کی طرف سے اس بات کے اوپر معمور ہو جاتے ہیں اس مہینے میں کہ رحمت پہ رحمتیں جو ہے وہ نازل کرتا رہے۔ سن رہے ہیں آپ اور سے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کا معیار جو پیدا کیا وہ سب سے پہلے عظمت بیان کی ہے، مرتبہ بیان کیا ہے، مخلوقات کا دائرہ جو ہے سب سے زیادہ وسیع ہے، نعمتوں کا دائرہ جو ہے سب سے زیادہ وسیع ہے کہ جس کو انسان کی سانسیں تک کی جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتی ہیں۔ پروردگار نے وہ بے شمار نعمتیں جو ہیں عطا کی ہیں، اس کے بعد پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کا ارادہ پہلے کرتے ہو، نیکی نہیں کرتے ہو، ہم جزا جو ہے تمہارے لیے دے رہے ہیں۔ سلوات ہے یہ محمد کتنا عظیم پروردگار ہے، کتنا معرفت حاصل کرنا چاہیے اس بندے کو اس مہینے میں یا اور بھی مہینے میں سارے دن اللہ کے لیے ہے کہ پروردگار رحمتوں پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں نازل کر رہا ہے، برکتوں پہ برکتیں نازل کر رہا ہے، اور انسان اگر بیدار نہ ہوا تو پھر کبھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے امام نے، چوتھے امام نے فرمایا۔ تو جہاں پروردگار اتنی نعمتیں دے رہا ہے، شرف دے رہا ہے، حیوانوں میں کیا ہے؟ حیوانوں میں بھی ہے۔ پروردگار نے حیوانوں کو پیدا کیا تو حیوانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جیسا کہ ان کی عادت ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں رزق حلال کے لیے، رزق حلال اپنا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دانا لاتے ہیں، اپنے آشانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ زندگی انسان کی زندگی ہے؟ میں نے یہ مثال دی ہے، کیا یہ زندگی انسان کی زندگی ہے؟ لیکن حیوانوں کے لیے بھی پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جو آسمان پر، کبھی کبھی آپ بھی نگاہ کیجئے آسمان پر، دیکھیں سورہ صافات میں پروردگار فرماتا ہے کہ یہ پرندے سب پہ سب لگائے جھنڈ بجھنڈ چلے جا رہے ہیں، تو یہ نہ سوچئے کہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ آپس میں جو ہے مسکراہٹ کر رہے ہیں، یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی باتوں ہی بتا رہے ہیں، نہیں، یہ جو آسمان پہ فرشتے چلے جا رہے ہیں یہ تسبیح الہی کر رہے ہیں، یہ پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں، سبوح قدوس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اگر یہ ذکر الہی نہ ہو، اگر یہ جو ہے تسبیح الہی نہ ہو، اگر یہ سبوح قدوس کی صدا نہ ہو تو ایک دانہ جو ہے حیوان کے منہ میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ انسان کتنا غافل ہے، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے جسے بے شمار نعمتیں دیتا ہے، چاہے عبادت کرے یا عبادت نہ کرے۔ انسان عبادت کرے یا نہ کرے، انسان اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، مگر انسان کے لیے اللہ نے رزق دیا ہے۔ اب یہاں تک کہ آپ کو لے آئے جب آپ کی تخلیق کی تو تخلیق کا سب سے معیار بلند ہے آپ میں۔ اچھا ان کے یہاں عقل نہیں دی اللہ نے، ایک بات جو پوائنٹ کی بات ہے اور جو نقطے کی بات ہے، حیوانوں میں اللہ نے عقل نہیں دی، ان کو احساسات دی ہیں، احساسات کی بنیاد پر، جو احساسات یہ حس سے قوی جسے کہا جائے، احساسات کی بنیاد پر وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، احساسات کی بنیاد، اور یہاں تک کہ بھی کہا جاتا ہے جو راستہ وہ چل کے چلے جاتے ہیں پیچھے کا راستہ وہ بھول جاتے ہیں،
عقل ہوتی تو اپنی منزل پر دوبارہ چلے جاتے. صرف جو یاد رہتا ہے ان کا اپنا آشیانہ یاد رہتا ہے. یہ جانوروں میں چلے گئے یہاں سے وہاں تک پتہ نہیں ہے کتنے کلومیٹر چلے جاتے ہیں, دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں. لیکن انسان کے لیے اللہ نے ابتدا بھی معین کی ہے, انتہا بھی معین, ہدف معین کیا ہے. میں نے عبث پیدا نہیں کیا ہے انسان کو, ہم نے اسے تخلیق کے بہترین معیار پر پیدا کیا ہے. یہ انسان گمان نہ کرے کہ ہم نے اسے جو ہے عبث پیدا کیا ہے, ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے. نہیں, ہم نے اسے تخلیق کے بہترین معیار پر پیدا کیا ہے. ہم نے اسے شرف دیا ہے, بزرگی دیے ہے, ادب دیا ہے, اخلاق دیا ہے, ایک معلم دیا ہے جسے اسے جو ہے راہ ہدایت سکھاتا رہے. معلم بھیجا ہے اللہ نے, اور ایک معلم نہیں بھیجا ہے, 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے. تو حیوانوں میں بھی ایک ہدایت عادی ہوتا ہے, ایک عادی ہوتا ہے, آگے آگے چلتا ہے, پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جانور چلتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے, دیکھیں بھیڑ بکریوں میں زیادہ ہوتا ہے, آگے آگے بھیڑ جو ہے جو چلتی ہے آگے آگے, وہ رہنما کہلاتا ہے, وہ لیڈر کہلاتا ہے, وہ ہادی کہلاتا ہے, وہ راستے زیادہ پتا ہے اس کو. شہد کی مکھی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ سردار ہوتی ہے, وہ آگے آگے چلتی ہے, پیچھے پیچھے کاروان چلتا ہے. اسی طریقے سے جانوروں میں بھی اللہ نے ہادی بنائی ہے, باوجود کہ عقل نہیں دی اللہ نے, لیکن اس کے لیے بھی ہادی بنایا ہے. حیوان بھی اپنے ہادی کو پہچانتا ہے, اپنے رہبر کو پہچانتا ہے. جو رہبر کی بات نہیں مانتا ہے اسے دائرہ ولایت سے نکال دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنے رہبر کی بات نہ مانے تو وہ خود بخود دائرہ ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. سلوات میرے محمد ہادی بنایا ہے, بہترین رہبر بنایا ہے, جس کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کسی بھی چرند و پرند کی جو ہے قصیدہ نہیں پڑھا ہے عظمت کا. یہ حضرت انسان ہے جس کے لیے کہا ہے ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے, طیب و طاہر رزق دیا ہے, اور پہلے پیدا پہلے کرتا, بعد میں پیدا کرتا ہے, رزق پہلے لکھ دیتا ہے. اللہ نے رزق پہلے لکھ دیا ہے, پیدا بعد میں کیا ہے. تو یہ انسان پہچانے, فرشتوں سے افضل بنایا ہے, ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے, فرشتوں سے افضل بنایا. اچھا, فرشتوں سے افضل, فرشتوں کی خاصیت کیا ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ فرشتے جو ہیں معصوم ہوتے ہیں, فرشتے خطا نہیں کرتے, فرشتے بھوک اور پیاس جو ہے انہیں نہیں لگا کرتی ہے. اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے. تو نور کو بھی, اور ہمارے جو رہبر ہیں انہیں بھی نور سے بنایا ہے, لیکن ان کو بھوک پیاس کیوں لگتی ہے؟ بشریت کے پیکر میں انہیں بھیجا ہے, اس لیے انہیں بھوک و پیاس لگتی ہے, ورنہ نور کے پیکر جسے بھوک و پیاس نہیں. اچھا, فرشتوں کا کیا کام ہے؟ ہاں, اب یہاں پر جہاں پر فرشتے افضل ہو جاتے ہیں, یا جو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ فرشتہ ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے سے بہتر ہے. تو عزیزو, فرشتہ کیا ہے؟ فرشتے کی خاصیت کیا ہے؟ جو حکم الہی ہے اس سے وہ انکار نہیں کرتے. فرشتے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے, جو اس کی افضلیت کی دلیل ہے, جو اسے افضل بنایا گیا ہے, جو اسے افضلیت دیا گیا ہے, اگر کسی نے نافرمانی کی, کبھی نہیں کی, فرشتوں نے کسی نے نافرمانی نہیں کی. عتاب اگرچہ ملتا ہے روایتوں میں کہ معطوف فرشتے کو عتاب نازل ہوا, اسے امام حسین علیہ السلام نے شفا دے دی, اور پھر ابو فطرت جو ہے اڑتا ہوا چلا گیا, یہ بالوں پر ہم کو دیے. تو کس بنیاد پر؟ اگر کسی نے ذرہ برابر نافرمانی کی تو فرشتوں کیا نہیں ہے, جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے, وہ سجدے نہیں کر رہا ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ انسان کیسے افضل ہو گیا, فرشتہ کیسے فرشتوں سے کیسے افضل ہو گیا؟ عزیزوں, اس بات کی طرف توجہ کریں کہ فرشتوں سے افضل کیسے ہو گیا. جو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتا, وہ قیام نہیں کر سکتا, وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے, وہ قیام نہیں کر سکتا, رکوع نہیں کر سکتا, سجدے کی حالت میں جو ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا.
اور جو رکوع کی حالت میں، جیسے کہ اللہ کے فرشتے، بعض فرشتے جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں ذکر الہی کر رہے ہیں۔ جو رکوع کی حالت میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے کی حالت میں ہیں وہ سجدے کر رہے ہیں، جو بارش کے قطرے گر رہے ہیں وہ بارش کے قطروں میں مصروف ہیں، وہ قیام نہیں کر رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزوں آپ نے غور فرمایا یہ کیا ہے؟ حکم الہی جو ہے عبادت ہے، حکم الہی جو ہے وہ عبادت ہے، مرضی معبود کے مطابق قدم بڑھانا عبادت ہے۔ یہ نماز تو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ نہ اس طریقے سے عبادت کرو، نماز تو ایک طریقہ ہے، روزہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ایک قدم ثابت رہ جائے تو عبادت ہے۔ سبحان